یہی عرس سراپا قدس، یہی اسٹیج کے پیچھے وہ کمرہ جس میں وہ طلعت فرما ہوتے تھے، اور کبھی اس برآمدے میں تو مسجد کے اندر عرس کی تقریب پر نور ہوتی تھی، تو سب وہاں سے اپنے اپنے فرائض سر انجام دے کر پھر ادھر ہی حاضر ہوتے تھے۔ تو سلام ہو رہا ہے، کوئی رخصت ہو رہا ہے، تو بندہ خدا کوئی مدرسہ شروع کیا کہ نہیں؟ اور حضور بس ان جگہ لے لینی ہے تے پھر نہ جی بندیاں نہ گل ہوئی ہے تے پھر مدرسہ فرماتے چھوڑو، بلڈنگ کا نام مدرسہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے یہ صاحب عرس چھوڑو، بلڈنگ کا نام مدرسہ نہیں ہوتا۔ پڑھانے والا استاد اور پڑھنے والا طالب علم جہاں بیٹھ جائیں وہی مدرسہ ہوتا ہے۔ یہ ہے قطب سمندری کا طریقہ۔ خدا کے لیے آج اس طریقے کی اشد ضرورت ہے۔ اور پھر ہمارے شاعر یہ بھی فرماتے تھے، تُسی بلڈنگا کیڑی گلو لگ دیو مسجد کا دے واسطے، سمجھ گئے؟ اب اگر ہم پہلے دن یہ کہیں کہ مدرسہ ہم بنائیں وہ 5 سٹار اور طالب علم پہلی کھیپی مصر سے پڑھنے آئے تو خواب تو اچھا ہے، تعبیر اللہ جانے کب ہوگی، لیکن عرض یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں صبح اور شام کے وقت، تو ان کا بھی تو مدرسہ لگتا ہے نا۔ بولیں گے تھوڑا سا؟ آپ نے ہمارے مرشد انور کا طریقہ نہ دیکھا؟ 2 سال میں 40 روزہ دورہ تجوید و قرات، 40 دن میں قاری بنو اور سند لو، ایک 15 شعبان کا جمعۃ الوداع اور دوسرا 15 جون سے 20 جولائی تک، دونوں میں 30 جولائی تک، دونوں میں حکمتیں کیا تھیں؟ پہلا شعبان والا تھا کہ جو مدرسوں میں چھٹیاں ہیں، اور جون میں اس لیے تھا کہ اسکول و کالج میں چھٹیاں ہیں، کہ دونوں کو بلاؤ۔ اس پوری خانقاہ آستانہ انور پر جگہ کم پڑ جاتی تھی، طلبہ دائیں بائیں مسجدوں میں رات کو آرام، وہاں بھی حضرت صاحب کے غلام ہوتے تھے، اب بھی ہیں جا بجا الحمدللہ، تو وہاں پر ہوتے تھے۔ کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ کوئی یہ بھی ہوں بڑا ڈر لگ نہیں، میں تسلسل ٹوٹ جاتا ہے میرا، میں آنا ہے بیچ کو لقمہ نہ آ گیا ہوئے۔ عرض آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھا نا نکل گئی ذہن سے، کہ وہ 2 مرتبہ کبھی ایسا بھی ہوتا یہاں پر کہ آٹا موجود نہیں ہے، ادھر بالن کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، یہ تھوڑا سا آگے کر کے بالن بھی نہیں ہے، اور یکدم 350 طالب علم بیرون، جو تھوڑی تعداد نہیں ہوتی، وہ آ جائے، اور اگر ہم جیسا کوئی مسکین یا ذمہ دار کہہ دے کہ حضور طالب علم تو آ جائیں گے، نظام اور لنگر کدھر سے چلے گا، تو کبھی کسی کو کس انداز میں جواب خلاصہ ایک ہی ہوتا تھا۔ کبھی یوں بھی ارشاد ہوا کہ پہلے آپ کباب کرتا ہے، پھر کرتا کون تھا؟ کہا اللہ رسول کے فضل غوث پاک کی برکت سے۔ زندہ حضرات، باقیوں کی دعا ہم انشاءاللہ آخر میں فاتحہ بھی ہوتی ہے، وہ سب کی ہو جائے گی، زندہ تو سبحان اللہ کہیں گے۔ تو فرماتے تھے کیا اللہ رسول کے فضل غوث پاک کی برکت سے۔ اب میں یہ واقعہ آپ کو ویسے سنا رہا ہوں، کوئی مانے گا بھی نہیں، اور میری کرامت بھی اس میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد میں نے باہر کوئی کیمپ لگانا ہے کہ آ جاؤ مرید ہونے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شیخ کی نشانی پیر طریقت، بدر طریقت، صاحبزادہ والا شان، صاحبزادہ ابو الحسن الحاج محمد غوث رضوی صاحب دامہ اقبالہ، اور ہمارے شیخ کے فرزند ارجمند لخت جگر صاحبزادہ والا مرتبت، صاحبزادہ والا شان ابو سہل محمد نعیم احمد رضا قادری رضوی صاحب۔ اللہ ہمارے شیخ مرشد پاک کے گلشن کو آباد رکھے، سدا بہار رکھے۔ صاحبزادہ حاجی محمد غوث رضوی صاحب کی شخصیت کو بار شہر میں رہنے والے تو بہت شاید کم جانتے ہوں گے، سمندری کے ماحول کو۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے حضرت قبلہ علامہ پیر محمد سجاد رضوی صاحب دامہ اقبالہ رونق افروز ہیں، ہم سے بھی زیادہ یہ جانتے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب کا ایک جوبن ہوتا تھا، ایک بانگ پن ہوتا تھا، اور پوری شہر کی انتظامیہ، کیا پریس ہو، کیا انتظامیہ ہو، کیا بڑے بڑے لوگ ہوں،
لیکن صاحبزادہ حاجی محمد غوث ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فہم دیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اپنے مسئلے، وہ چودھری ہوں، وہ وکلاء ہوں، وہ سیاستدان ہوں، بڑے بڑے لوگ اس دور میں جس شخصیت سے اپنی سلجھنوں کو حل کرواتے تھے وہ حضرت صاحبزادہ والا مرتبت کی ذات تھی۔ شیخ نے وصال فرمایا تو میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو مار دینا اور پھر اس گدی پر بیٹھنا، اور بیٹھنا بھی ایسا۔ میں حیران تھا اور ہم عرض گزار رہتے تھے کہ پیرانہ سالی ہو چکی، بسوں کے سفر رہے، کوچوں، شکرگڑھی ہو، آپ بھی بیٹھے ہو، نارووال، ظفروال، لاہور والو، شیخو پورے والو، اور یہ مکلوڑ گنج والو، منشن آباد والو، کشمیر والو، بیٹھے ہو سارے شہروں کے لوگ۔ آپ بتاؤ مجھے کہ شکرگڑھ کا سفر تو آج گاڑی میں پھر بھی ایک فلسفہ ہے، تو قطب سمندری تگالی تو نکی دسی اور جمعہ پڑھا کے تمہارے شکرگڑھ سے آنا، اور پھر آپ نے جو بھی کھانا بنایا، بندہ خدا با 2 روٹیوں پہ ایک سالن تھوڑا سا لگا کے لفافے میں ڈال دو، رستے میں جہاں بھوک لگے گی فقیر کھا لے گا، صبح سبق پڑھانا ہے۔ تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، بہت تھوڑی آواز ہے، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، فیض رضا، فیض رضا، فیض نائب محدث اعظم پاکستان زندہ۔ اس حالت میں، اس کیفیت میں کیا عرض کریں؟ وہ وابٹا ہاؤس، ٹینکی والا سٹاپ، کیا موبائلوں کے دور تھے کہ مدرسے میں کسی کو فون ہو کے سائیکل لے کے آ جاؤ۔ گلیاں دے وچ پھرن نمانے، گلیاں دے وچ پھرن نمانے، لالاں دے ونجالے۔ وہ ایک شکرگڑھ کے ایک ہمارے پیر بھائی نے بتایا کہ رات کے وقت بسیں لیٹ ہو جاتی تھیں، رات کے بارش بھی کو ہوئی تھی، تو صاحب سیدھے مسجد تشریف لے گئے، اینٹ رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر اپنا صحابہ رکھا ہے اور مسجد میں آرام ہو رہا ہے، اور مرید کہہ رہے ہیں ہمارا پیر آ رہا ہے، صبح پیر آ رہا ہے، کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالا۔